السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیو دیکھا الحمدللہ، اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ اس میں بیان تھا۔ آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آ رہا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ۔ ماشاءاللہ، تو بنے رہیے ویڈیو میں، اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو جڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دودھ پینے کا زمانہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچے کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بالغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اسی سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ بھی تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیاں میں اتنی دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا، اور جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ سوریہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزا سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم کو لے کر چلوں۔ شوہر نے اس کو خوشی خوشی منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس در یتیم کو لے کر آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خدا بند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب
دودھ پلانے بیٹھی تو بران رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رجائی بھائی نے بھی خوب شکم شیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ ہے سبحان اللہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب شیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ چین کی نیند سو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ سبحان اللہ، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورت حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ صبح جب چرگاہ سے وہ گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چرگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چرگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برکت نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ ان کے بعد فرماتی ہے، الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ وہ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھے۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا ہے اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان،
میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چرگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چرگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن میں ہی اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ عز و جل پھر اب میں دوسرے ویڈیو لے کر آپ تک بہت جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ تک دوسرے ویڈیو پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور دوسرا ویڈیو جو ہوگا انشاءاللہ وہ شک کے صدر کے بارے میں آپ تک بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان سے گزارش ہے، ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر ہم سے کوئی خامیاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کمنٹ میں اصلاح ضرور کیجیے تاکہ میں اس کو سدھار سکوں، اور جانے انجانے میں ہم سے کوئی خامیاں کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے استغفر اللہ ربی من کل جمی مغتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جمی مغتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل جمی مغتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔